أشهد أن لا إله إلا الله ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محترم ناظرین، ماشاءاللہ آپ حضرات کی محبتیں ہمیں مل رہی ہیں. آپ حضرات کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ. اور جو حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی محبت کا اظہار فرمائیں. محترم ناظرین، بہت سارے لوگ اپنی پریشانی کا اظہار فرماتے ہیں، حالانکہ ان کے حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس گھر مکان بھی ہے، ان کے پاس کاروبار بھی ہے، ان کے پاس بیوی بچے بھی ہیں، ان کے پاس عزت بھی ہے، دنیاوی عزت بھی ہے، لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے اور راحت نہیں ہے. اور وہ لوگ یوں بتلاتے ہیں کہ راتوں کو نیند نہیں آتی، بڑی پریشانی کا عالم ہے. تو ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کی دولت، راحت کی دولت، آرام کی دولت ان لوگوں کو نصیب فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. شاید ہم لوگوں کی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات سے خالی ہیں، اللہ کی یاد سے خالی ہیں، ہمارے دل اللہ کی محبتوں سے خالی ہیں، اور اسی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بے چینی کا عالم ہے، بالکل پریشانی کا عالم ہے. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے جو ہمیں دیا تھا ہم اس پر راضی رہتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن بالکل اس کے برخلاف ہے. حدیث پاک میں بتلایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں ان لوگوں کو دیکھو، دنیاوی ساز و سامان میں ان لوگوں پر نظر رکھو جو لوگ تم سے کم درجے کے ہیں، جن کے پاس مال تم سے کم ہے، جن کے پاس جائیداد تم سے کم ہے، جن کے پاس عہدے وزارتیں تم سے کم ہیں. اور دین کے اعتبار سے ان لوگوں کو دیکھو جو لوگ تقوی طہارت میں تم سے اوپر ہیں، جو لوگ عبادات میں تم سے اوپر ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، تم سے بہت زیادہ ہیں. لیکن ہم اس کے برخلاف ہیں. ہم لوگ دنیا میں ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو لوگ ہم سے زیادہ مال والے ہیں، ہم سے زیادہ عہدے والے ہیں، ہم سے زیادہ پیسے والے ہیں، اور اسی کو دیکھ کر ہم بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم لوگ ان کی نقل کرتے جو لوگ عبادتوں میں ہم سے زیادہ ہیں، صدقہ خیرات کرنے میں ہم سے زیادہ ہیں، اور شاید یہی ہماری بے چینی کی ایک وجہ بھی بنی. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں دوسری وجہ، اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہمارے گھروں میں جو بے سکونی کا عالم ہے، پریشانی کا عالم ہے، کہ ہماری زبانوں میں زہر بھرا ہوا ہے. ہمارے گھر میں زہر بھرا ہوا ہے. بیوی شوہر کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں، شوہر بیوی کا ادب احترام کرنے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ اولاد کا احترام نہیں کرتے، اولاد بھی ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے. الغرض ہمارا گھر جہنم بن جاتا ہے. جہاں چاہیے تو یہ تھا کہ اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے ہر طریقے سے اپنے آپ کو خم کر کے اس بات کا ثبوت دیتی کہ ہمارے والدین ہی وہ ہمارے لیے وہ مقام اور درجہ رکھتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بعد ان کو عطا فرمایا ہے. لیکن اس کے بالکل برخلاف ہے، ہماری زبانوں میں زہر بھرا ہوا ہے. انٹرنیشنل لا یہ ہے کہ جس آدمی کا اخلاق اچھا ہوگا وہ گھر آباد ہوگا، اس عورت کا اخلاق اچھا ہوگا وہ گھر آباد ہوگا. اس کی زبان میں زہر بھرا ہوا ہو اس گھر کو آگ لگ جاتی ہے، اور اس گھر کی آگ کو کوئی بجھانے والا نہیں ہوتا. اس لیے اگر ہم بھی اپنے گھروں میں راحت اور سکون لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں راحت آرام سکون لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو لانا ہوگا، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں لانا ہوگا. سال ہر سال گزر جاتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کیے ہوئے، ہفتوں گزر جاتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھ لی اور بس کافی ہو گیا، اور سمجھتے ہیں کہ اتنا کر لینے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں راحت سکون دے دیں. نہیں بزرگوں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ان لوگوں کو راحت دیں گے، ان لوگوں کو سکون دیں گے، ان لوگوں کو چین دیں گے جو لوگ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. ہم راحت تلاش کر رہے ہیں شیشے کی بلڈنگوں میں، آرام تلاش کر رہے ہیں سنگ مرمر سے بنے ہوئے مکانوں میں، اور ہم راحت تلاش کر رہے ہیں ان گھروں میں کہ جن میں سونا اور چاندی جڑا ہوا ہے. ان گھروں میں راحت نہیں ہے. راحت اس میں ہے کہ جو گھر ہوتا ہے محبت کا گھر ہوتا ہے، ہمدردی کا گھر ہوتا ہے، خلوص کا گھر ہوتا ہے، چاہے وہ چھپر کا بنا ہوا ہو، چاہے وہ کچا بنا ہوا ہو،
اس گھر میں اللہ تبارک و تعالی راحت دیتے ہیں، جہاں ایک دوسرے کے لیے ہمدردیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتے ہیں، کہ جن کی زبانوں کے بول صحیح ہوتے ہیں اور جن کی زبانوں کے بول بگڑ جاتے ہیں ان کے گھروں کا آرام، چین، سکون بھی لٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب لوگ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ عہد کریں کہ ہم سب لوگ بھی اپنے زبانوں کے زہر کو بالکل نکال پھینکیں گے اور اپنی زبانوں میں مٹھاس پیدا کریں گے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے اس عمل کو کر لیا، اپنی زبان میں محبت بھر لی، بہت جلد ہمارا گھر جنت بن جائے گا۔ مجھے امید ہے آپ حضرات ان باتوں کو سنیں گے، ان باتوں پر عمل بھی کریں گے اور صدقہ کے جاریہ کی نیت سے ان باتوں کو شیئر بھی کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام۔